السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے عید کی نماز کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا، کیونکہ کچھ ساتھیوں نے کل گزارش کی تھی کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں، تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسائل واضح ہو سکے۔ تو میں 6 باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلے تو عید کا خطبہ ہے۔ ابھی یہ مسئلہ ہے کہ عید کا خطبہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے یا بعد میں دیا جائے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پیش کروں گا، پھر خلفائے راشدین کا عمل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر محدثین کرام فقہاء کرام کا عمل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات واضح ہو سکے۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور آپ کی حدیث ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان یصلی فی الاضحیٰ والفطر ثم یخطب بعد الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے جو کام کرتے تھے وہ عید کی نماز پڑھاتے تھے، وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، خطبہ آپ بعد میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 957 نمبر یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار جو آپ کا عمل تھا، جس طرح آپ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھائی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے عید کا خطبہ نہیں دیا بلکہ عید کی نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بعد خلفائے راشدین کا کیا عمل ہے، اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ فکلہم، میں نے نماز ادا کی ہے، فکلہم کانوا یصلون قبل الخطبۃ، یہ سارے کے سارے نماز پڑھتے تھے قبل الخطبۃ، عید کے خطبے سے قبل عید کی نماز کو ادا کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھ کے یہ حدیث بیان کی ہے، باب الخطبۃ بعد العید، یعنی کہ اس حدیث میں صحیح بخاری کی جو روایت ہے، یہاں پر 3 خلفائے راشدین کا عمل بھی سامنے ہے کہ وہ بھی عید کی نماز پہلے ادا کرتے تھے، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث کا اضافہ کیجئے، جس کے اندر ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہدت مع علی بن ابی طالب، شہدت العید مع علی بن ابی طالب فبادع بالصلاۃ قبل الخطبۃ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت کہ ابو عبید فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوا، عید کی نماز کے لیے، تو انہوں نے جو ابتدا کی ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اب ان دونوں احادیث کو ملایا جائے تو پھر خلفائے راشدین کا عمل ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے اندر حضرت علی کا یہ عمل بھی ثابت ہے، یعنی کہ خلفائے راشدین کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے عید کی نماز ادا کی ہے، اس کے بعد انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایک روایت یہاں پہ میں ذکر کر دوں، جو ساتھی خطبہ عید کی نماز سے پہلے دیتے ہیں، وہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، 956 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب عید کی نماز کے لیے حاضر ہوتا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو کام فرماتے کرتے وہ عید کی نماز پڑھاتے، اس کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے، پھر آپ وعظ و نصیحت کرتے اور پھر عورتوں کو بھی جا کے خطبہ ارشاد فرماتے۔ اس کے بعد یہ روایت بیان کرتے کرتے آگے فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری کہ جب مروان کے زمانے میں، جب وہ مدینے کا حاکم تھا، تو میں اس کے ساتھ بھی نماز کے لیے حاضر ہوا، نماز کے لیے گیا، تو اس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا چاہا تو میں نے اس کے پہلو سے پکڑ کے اس کو جھنجھوڑا، لیکن اس نے اپنا پہلو مجھ سے چھڑوا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ کام تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں کیا، آپ کے طریقے کے خلاف عمل کیا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مطابق نہیں ہے۔ تو مروان نے جو یہاں پہ جواب دیا، جو حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اس نے کہا جی کہ ابھی وہ دور نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب لوگ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد نہیں بیٹھ کے سنتے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نہیں سنتا اس نے عید سے پہلے بھی نہیں سننا، اور عید کے بعد بھی وہ خطبہ عید نماز کے بعد بھی نہیں سنتے، اور پہلے بھی وہ عید کی نماز کے ٹائم پر ہی وہ آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سنت طریقے کو اپنانا چاہیے، جو سنت طریقہ ہے، جو سنت عمل ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا، محدثین کرام کا اور فقہاء کرام کا کیا موقف ہے؟ تو جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ اور ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشروع عمل جو ہے وہ جمہور کے مطابق کہ عید کی نماز وہ پہلے ادا کی جائے گی اور خطبہ بعد میں ادا کیا جائے گا، لیکن بنو امیہ کا عمل اس کے خلاف ہے۔ تو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جب جمہور کا مسلک ہو، جہاں پہ اجماع ہو جائے، جمہور کا موقف یعنی کہ اجماع ہو جائے جس بات پر، وہاں پر پھر کسی فرد واحد کا عمل وہ حیثیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہوئی کہ خطبہ جو ہے وہ عید سے قبل نہیں بلکہ عید کی نماز کے بعد دیا جائے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر جو ہم تکبیرات کہتے ہیں، اس حوالے سے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کا محل کیا ہے، کیسے یہ پڑھی جائیں گی، تو اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے 10 مختلف علماء کرام کے اقوال نقل فرمائے ہیں نیل الاوطار کے اندر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے راجح موقف اور جو مسلک تھا وہ واضح کیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہی جائیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہی جائیں۔ یہ تکبیرات پہلی تکبیر کے علاوہ، یعنی کہ جب ہم نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات کہیں گے، اور دوسری رکعت میں جو تکبیر ہم نے کہی ہے کھڑے ہونے کے لیے، اس کے بعد ہم 5 تکبیرات کہیں گے۔ اس حوالے سے حدیث ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرۃ 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ۔ تو اس حدیث کو مسند احمد نے، مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور پھر سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو امام احمد اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ، میرا بھی یہی مذہب ہے، میں بھی اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہی میرا مذہب اور موقف ہے۔ تو یہاں پہ اشکال ہے کہ یہاں پہ وضاحت نہیں ہے کہ پہلی جو ہماری تکبیر تحریمہ ہے اس کے بعد ہم گنتی شروع کریں گے۔ تو ایک روایت اور ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسری رکعت کے اٹھنے کے لیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں اس کے بعد شمار کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین الاضحی والفطر 12 تکبیرۃ فی الاولی 7 وفی الاخرہ 5 سوا تکبیرۃ الاحرام، یعنی کہ یہاں پہ الفاظ واضح ہو چکے ہیں کہ سوا تکبیرۃ الاحرام، جو پہلی تکبیریں ہیں ان کے علاوہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ادا کرنی چاہیے۔ یہ سنن دارقطنی کے اندر روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 170 کے اوپر، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو تیسرا مسئلہ جو ہمیں اس حوالے سے درپیش آتا ہے کہ کیا تکبیرات کرتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے کہ نماز عید کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ علماء کرام نے المغنی لابن قدامہ معاشر الکبیر کے اندر یہ لکھا ہے، امام اوزاعی اور ابو حنیفہ اور شافعی رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے ان تینوں کا کہ یہ ایک مستحب فعل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ امام مالک سے سوال کیا گیا تھا کہ تکبیرات عید جو ہیں ان کو کرتے وقت کیا رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو امام مالک نے فرمایا تھا ارفع یدیک مع کل تکبیرۃ، احکام العید للفریابی کتاب کا نام ہے، 125 نمبر صفحہ ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو امام مالک نے یہ فرمایا تھا ارفع یدیک مع کل تکبیرۃ، ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ تو آگے والا مسئلہ جو ہے 5 نمبر جو مسئلہ ہے کہ تکبیرات اگر بندہ بھول جائے
تو کیا اس کے بعد ہم سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس حوالے سے دو مسلک اور موقف ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور مالک کہتے ہیں کہ اگر تکبیرات بندہ بھول جائے تو پھر سجدہ سہو کرے گا، نیل الاوطار کے اندر یہ بات موجود ہے، جبکہ راجح موقف اور مسلک یہی ہے کہ جمہور علماء کرام کا موقف وہی راجح ہے، کیونکہ ان کا موقف اور کیا ہے، وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبیرات کے واجب ہونے کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، اور دوسری بات کہ تکبیرات بھولنے پر سجدہ سہو کرنے کی کوئی شرعی نص موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے راجح مسلک اور موقف جو ہے وہ جمہور علماء کرام کا ہی ہے کہ اگر بندہ تکبیرات نماز کی بھول جائے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آخری مسئلہ جس کی وضاحت مطلوب تھی کچھ لوگوں کو، تو وہ یہ ہے کہ سوال بھی کیا تھا کہ دعائے استفتاح جو ہے وہ ہم کب پڑھیں گے؟ تکبیرات جو ہم نماز کے لیے پہلی تکبیر تحریمہ جو ہم نے کہی ہے اس کے بعد ادا کریں گے، پڑھیں گے، یا پھر تکبیرات عید جو ہیں اس کے پڑھنے کے بعد ہم یہ دعائے استفتاح پڑھیں گے؟ تو اس حوالے سے بھی دو قول ہیں مختلف۔ امام شافعی کا یہ مذہب موقف ہے کہ وہ اس کو پہلی تکبیرات جو ہم نے تکبیر تحریمہ کہی ہے اس کے بعد ادا کیا جائے، اور کچھ کا موقف یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں ادا کیا جائے۔ تو یہ اس کی کیونکہ دعائے استفتاح پڑھنے کی کوئی شریعت کے اندر صحیح نص اور واضح نص موجود نہیں ہے، اس لیے دونوں ہی صورتیں درست ہیں۔ اگر کوئی پہلی تکبیر کے بعد تحریمہ کے بعد پڑھتا ہے یا 7 تکبیریں ادا کرنے کے بعد پڑھتا ہے، دونوں طریقے ہی درست ہیں، کیونکہ جب شرعی نص موجود نہیں ہے تو پھر اجتہاد اور یہ جو اجتہاد جو کیا ہے علماء کرام نے، یہ دونوں طریقوں کے ساتھ اگر ادا کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا لوگوں نے پوچھا تھا، تو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق صحیح سنت طریقے کے مطابق عید کی نماز اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔